السلام علیکم سامعین، نبی کی لغوی تعریف میں کہا گیا ہے کہ یہ لفظ نبا سے ماخوذ ہے جس کے معنی خبر عظیم کے ہیں، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ نبوہ یا نباوہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے بلند زمین اور اونچا مقام، اور اس بات میں بھی کوئی معنی نہیں کہ یہ دونوں الفاظ ہی اس لغوی اصطلاح میں ملحوظ ہوں، کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے خبر عظیم لے کر آتا ہے، اور ایسے ہی وہ اللہ تعالیٰ اور مومنوں کے ہاں بلند شان اور عظیم المرتبہ ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس رسول لفظ کی تعریف کی جائے تو لغت کے اعتبار سے وہ شخص جو پیغام دے کر کسی کی طرف بھیجا جائے رسول کہلاتا ہے۔ اب اگر ان دونوں الفاظ کی اصطلاحی تعریف کی جائے تو نبی وہ انسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ وحی بھیجے اور وہ اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرے اور پیغام خدا لوگوں تک پہنچائے، یا پھر اسے کسی سابقہ نبوت کی تائید و حمایت کے لیے بھیجا گیا ہو۔ جبکہ رسول کی تعریف اس طرح ہے کہ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے تمام فضائل کے ساتھ نئی شریعت دے کر بھیجا ہو اور وہ اپنی امت کو اس کی طرف دعوت دیتا ہو۔ تو ناظرین، اس بحث سے معلوم ہوا کہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ جبکہ ایک اور تعریف میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی وہ ہے جسے شریعت تو ملے مگر اسے اس کی تبلیغ کا حکم نہ ہو، اور رسول وہ ہے کہ جسے شریعت ملے اور اسے اس کی تبلیغ کا بھی حکم ہو۔ لیکن یہ ایک عجیب سی تعریف ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے اہل علم سے اس بات کا پختہ عہد لیا ہے کہ وہ علم کو نہیں چھپائیں گے، اور ان لوگوں کی مذمت کی ہے کہ جو علم چھپاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی پختہ عہد لے لیا کہ تم ضرور اسے لوگوں میں بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، پس انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا اور اس کے عوض تھوڑا مول لے لیا، جو کچھ یہ لے رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے توریت کے وصف کے ضمن میں انبیاء اور علماء بنی اسرائیل کی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان انبیاء کرام اور اسی طرح رب پرست اور علماء اس تورات کے مطابق ان کے فیصلے کرتے تھے جو یہودی بنے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ سامعین محترم، نبی اور رسول کی تعریف کے بعد اب یہ بات جانتے ہیں کہ آخر لوگوں کے لیے انبیاء اور رسول بھیجنے کی کیا حاجت و ضرورت تھی، جو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں مبعوث کیے۔ تو جواب کچھ اس طرح ہے کہ یہ بات مسلم ہے کہ انسان فطرتاً مل جل کر رہنے والا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی فطرت و طبیعت پر پیدا کیا جس کی بنا پر وہ اپنے طعام و لباس اور دیگر حاجات وغیرہ میں دوسروں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت و کیفیت پر انسان کی تخلیق کی ہے کہ جو غذا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر اس کی تلاش و جستجو کی طرف رہنمائی فرمائی۔ لیکن ہر انسان اس بات سے عاجز ہے کہ وہ اپنے لیے مکمل اسباب معیشت مہیا کر سکے کہ جن پر اس کا گزارا چل سکتا ہو۔ چنانچہ انسان کو تو بنیادی ضروریات زندگی بھی بہت سے لوگوں کے کام کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ مثلاً وہ روٹی جو انسان کھاتا ہے بہت سے لوگوں کے کاموں یعنی ہل چلانے، بیج بونے، سیراب کرنے، کھیتی کاٹنے، دانے نکلنے، پھر پسنے، گوندھنے اور پکانے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے، اور باقی کے سب کام بھی ایسے آلات سے سر انجام پاتے ہیں جو کئی صنعتوں کے محتاج ہیں، اور ایک اکیلا آدمی یہ سب کام نہیں کر سکتا۔ پھر جب انسانوں کی طبائع مختلف المقاصد اور متضاد خواہشات و میلانات والی ہیں، اور ہر انسان اپنی حاجات کی کامیابی اور خواہشات کی تکمیل میں ہر مشکل و آسان کام کر گزرتا ہے، تو اس سے بعض اوقات دوسرے لوگوں کی حاجات و خواہشات سے معارضہ ہو جاتا ہے، جس سے خون ریزی اور آبرو ریزی تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ چنانچہ بسا اوقات کبھی ضعیف کو کھا جاتا ہے اور قبیل کثیر کو فنا کر دیتا ہے، اور بالکل اسی طرح عقل انسانی بھی دنیا و آخرت کی بھلائی کو محیط نظام کے وضع کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ انسان بسا اوقات خیر کو شر اور شر کو خیر سمجھ لیتا ہے، اور عموماً انسان اپنی مصلحت پہچاننے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگ مجبوراً ایسے نظام کے محتاج ہو جاتے ہیں جو ان کی جانوں، مالوں اور عزتوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہر حقدار کے لیے اس کا حق متعین کرے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ عقل مندوں کی ایک جماعت باہم مل کر ایسا کوئی نظام بنا بھی لے تو یقیناً وہ ناکام ہی رہیں گے، کیونکہ افراد، جماعتیں اور اقوام اشیاء کی حقیقت کو جاننے میں مختلف ہیں،
اس لیے کہ انسان کی عقل جس قدر بھی وسیع ہو جائے اور وہ علم و ثقافت میں جس قدر بھی اونچا ہو جائے، شعوری یا لاشعوری طور پر وہ اپنے معاشرے کی معلومات، تربیت اور عادت کے تابع ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو قوانین انسان بناتا ہے اس میں استقرار، پائیداری اور دوام نہیں ہوتا، اور وہ ہمیشہ درستگی یا تبدیلی کے محتاج رہتے ہیں، حتیٰ کہ نفس انسانی کی اعلیٰ منہج پر تربیت سے بھی قاصر رہتے ہیں۔ اس لیے لوگ ایک ایسے نظام کے محتاج ہیں جسے اللہ تعالیٰ وضع کرے کہ جس سے زمین و آسمان میں کوئی چیز مخفی نہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ ہر امت میں ایک خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجے تاکہ وہ اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ متعین کرے اور ان کی دینی اور دنیاوی سعادت کے نشانات واضح کرے، تاکہ بھٹکنے والے لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ اور اس بارے میں رب جلیل فرماتا ہے کہ ہم نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، وہ کتاب کی ان بہت سی باتوں سے پردہ اٹھاتا ہے جنہیں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تحقیق تمہارے پاس اللہ کے ہاں سے ایک نور یعنی واضح کتاب آئی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہوں سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور انہیں اپنی توفیق اور اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ناظرین، وہ عظیم ذمہ داری جو انبیاء کرام کو سونپی گئی، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بچانا اور انہیں توحید کو بمائے اس کی تمام اقسام کے اللہ تعالیٰ سے شرک کی نجاسات سے خالص کرنے کی دعوت دینا تھا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری عبادت کرو۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا، اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جس کا پیغام تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور بتوں کی عبادت سے بچو۔